السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے. تو آئیے اس آیت کریمہ کی آدھی آیت کی ہم نے ترجمہ تفسیر ملاحظہ فرمایا تھا اور ماباقی آدھی آیت کریمہ کی تفسیر باقی ہے. تو آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما کر آگے کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے مسلسل کنٹینیو پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا کیا بینات یعنی روشن نشانیاں ہم نے عطا کیا. اب یہ روشن نشانیاں کیا کیا تھی ہم نے اس کو تفسیر میں سماعت فرما لیا کہ بعض مفسرین اکرام نے اس سے مراد آپ کے معجزات لیا ہے کہ جیسے کہ مادرزاد اندھے کو آپ جیسے دست مبارک پھرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لوٹا دیتا. اسی طریقے سے کوڑی جو ہوتا، کوڑ مرض سے متاثر جو ہوتا، اس شخص پر جب ہاتھ دست مبارک پھرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس طریقے سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے وہ بینات سے مراد وہ معجزات ہیں. اور دیگر بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد انجیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب انجیل عطا فرمائی ہے بینات سے مراد انجیل ہے، کیونکہ جس طریقے سے معجزات کے اظہار سے جن کے دلوں جو کفار و مشرکین ہیں ان کو ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلانا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر اگر انجیل مراد لیا جائے تو وہ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو ہدایت ملتی ہے اس کتاب سے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. اس کی بھی مختلف تفاسیر ہم نے سماعت فرمایا کہ روح القدس سے مراد کون ہے، کہ اس سے مراد روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام کو لیا گیا. اور دیگر تفاسیر ہم نے اس کی سماعت فرمایا. اب رہا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، یہاں سے ہم نے تفسیر کو سماعت نہیں فرمایا. انشاءاللہ تعالی آج کی تفسیر میں یہاں سے ہم شامل کریں گے. آئیے اس آیت کے بعد حصے کا ترجمہ سماعت فرما کر اس کی تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول اس چیز کو لے کر آئے جس کو تمہارے دل تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم اکڑ جاتے، تم تکبر کرنے لگتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بس
کچھ گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور کچھ انبیاء کی جماعت کو تم نے قتل کیا۔ تو جب کبھی تمہارے پاس رسول آتے، پیغمبر آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کا پیغام لے کر آتے، اس کی کتابیں لے کر آتے، اس کی طرف سے ہدایات لے کر آتے، تو تم اگر وہ تمہارے نفس کے مطابق، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے، اگر تمہارے خواہشات کے وہ خلاف رہتے، تو تم اکڑ جاتے، تم غرور و تکبر کرنے لگ جاتے، ان سے تم ناراض ہو جاتے، اور یہاں تک کہ یا تو کچھ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا، ان کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ پیغمبروں کو تم قتل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی یہودیوں کو خطاب ہے۔ آئیے اب صاحب تفسیر اس بارے میں کیا تفسیر کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں بھی خطاب یہود کو ہے۔ ہوا، ہویہ، ہوا، سمع اور ضربہ، یہ دو باب سے آتا ہے، تو ہر ایک باب سے جب باب بدلتا ہے تو یہاں پر اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صاحب تفسیر بیان فرما رہے ہیں ہوا، ہویہ واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو معنی محبت کرنا آتا ہے، ہویہ یا ہوا۔ اگر واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو معنی محبت کرنا ہوتا ہے، اور واو کے فتحے کے ساتھ ہو تو معنی گرنا ہوتا ہے، یعنی ہوا، والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا، نیچے اترا۔ تو ہویہ محبت کرنا، ہوا گرنا۔ یہ کلام بھی پہلے جملوں پر معطوف ہے، اس کا پیچھے سے تعلق ہے، پچھلے جملوں پہلے سے جو جملے گزر چکے ہیں ان پر اس کو عطف کیا گیا ہے۔ فا اور اس کے متعلق کلام کے درمیان حمزہ زجر و توبیخ کے لیے ہیں۔ افکلما جاءکم رسول، فا اور اس کے متعلق کلام کے درمیان حمزہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، اس بات پر کہ انہوں نے الٹا نتیجہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی الٹا نتیجہ انہوں نے کیا نکالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ پچھلے جو ان کا ذکر گزر گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ نے ہم کو ایسے حکم دیا کہ جو تمہارے ملت اور مذہب کے لوگ قیدی بن جائے ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا۔ تو یہ زجر و توبیخ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم رسولوں کے لائے ہوئے پیغام پر کتنا عمل کیے، تمہاری جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کیے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو جھٹلا دیے تم، یا تو پیغمبروں کو شہید کر دیے، قتل کر دیے، یا تو تم ان کے کلام کو جھٹلا دیے، ان کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا دیے، انہوں نے جو اللہ کی طرف سے پیغام لایا تھا اس کو جھٹلا دیے۔ کیا پیغمبر تمہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے سے منع کرتا ہے، اور گناہوں پر، ظلم پر، زیادتی پر ایک دوسرے کی تعاون کرنے سے منع کرتا ہے؟ لیکن تم نے ان سب چیزوں کو جھٹلا دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے زجر و توبیخ ہے، اور یہ ان کے لیے اس کا نتیجہ انہوں نے الٹا نکالا تھا، اور کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ ایک حصہ کر رہے تھے، 3 حصے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا کہاں سے ہوا، جبکہ ایک بات پر عمل کر رہے تھے اور 3 باتوں کو ترک کر رہے تھے؟ تو یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اور حمزے کی دوسری وجہ ان پر اظہار تعجب ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل نیا کلام ہے، اور فا کلام مقدر پر معطوف کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ گویا سائل کہتا ہے کہ انہوں نے انبیاء اکرام کے ساتھ کیا کیا، تو جواب دیا گیا کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کیا، اور زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا اکفرتم بہا، کیا تم ان کا انکار بھی کرتے ہو، ان پیغمبروں کا، ان کی تکذیب بھی کرتے ہو؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا تم نے کفر کیا جب تمہارے پاس نبی ایسی چیز لائے جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے؟ یعنی تم ایمان لانے اور رسولوں کی اتباع کرنے سے تکبر کرنے لگے، تم نے بعض انبیاء کو جھٹلایا
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہما علیہم الصلاۃ والسلام. یعنی بعض انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ایمان لائے اور رسولوں کی اتباع کرنے سے تکبر کرنے لگے، ان پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کرنے سے تکبر کرنے لگے کہ ہم ان کی اتباع نہیں کرتے. جیسے کہ یہاں پر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فریقاً پر فا سببیت یا تفصیل کے لیے ہے، ففریقاً، یہ جو فا ہے یہ سببیت یا تفصیل کے لیے فرما رہے ہیں. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، یعنی بعض انبیاء اکرام کو تم نے قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیع علیہم الصلاۃ والسلام وغیرہ کو تم نے قتل کیا، شہید کر دیا ان انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں مضارع کا صیغہ حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ معاملہ ذہنوں میں حاضر ہو جائے، جبکہ یہ ماضی میں قتل کر چکے تھے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر چکے تھے. اب یہاں پر فعل مضارع لایا جا رہا ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو. فعل مضارع کا صیغہ لایا گیا. فعل مضارع میں زمان حال یا زمان مستقبل پر دلالت کرتا ہے، جبکہ انہوں نے جو قتل کیا وہ زمان ماضی میں قتل کیا تھا. اب پھر یہاں پر فعل مضارع لا کر کس طریقے سے کیوں لایا گیا، جبکہ وہ حال یا مستقبل کا کام نہیں ہے؟ تو فرما رہے ہیں صاحب تفسیر کہ یہ زمان ماضی کی حکایت کے لیے لایا گیا ہے. یہاں پر فعل مضارع زمان ماضیہ کی حکایت کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ زمان ماضیہ میں تم ایسا کیا کرتے ہیں، ایسا کیا تم نے، تاکہ معاملہ ذہنوں میں پھر دوبارہ سے حاضر ہو جائے. یعنی وہ ماضی میں کیے تھے، لیکن فعل مضارع کا صیغہ لا کر وہ ماضی کا تمہارے ذہنوں میں استحضار ہو کہ تم نے ایسا کیا، تاکہ ذہنوں میں حاضر ہو جائے کہ یہ کام انہوں نے ایسا کیا ہے. حالانکہ قتل تو انہوں نے زمانے ماضی میں کیے تھے، کیونکہ معاملہ بہت خوفناک تھا، اس لیے فعل مضارع لا کر حال کا صیغہ لا کر بتلایا گیا ہے، تعبیر کیا جا رہا ہے. یا اس لیے کہ فعل مضارع کا صیغہ ذکر فرمایا تاکہ آیات کے فواصل برابر ہو جائیں. یعنی آیات کے فواصل جہاں پر اختتام ہو رہا ہے آیت کا، اس کا جو وزن ہے وہ برقرار رہے، اس لیے ویسا یہاں پر ماضی کے بجائے فعل مضارع کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، پچھلی 84 آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں ثم اقررتم وانتم تشهدون، فعل مضارع. وما اللہ بغافل عما تعملون، فعل مضارع پر اختتام ہو رہا ہے. ففریق فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فعل مضارع پر اختتام ہو رہا ہے. تو اسی فواصل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر بھی ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون فرمایا گیا ہے. فواصل کا اعتبار سے یہ دوسری وجہ فرما رہے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ لایا گیا. اور ایک تیسری وجہ بھی صاحب تفسیر یہاں پر بیان فرمائیں گے. یا اس لیے کہ فعل مضارع کا صیغہ ذکر فرمایا تاکہ آیات کے فواصل برابر ہو جائیں، یا اس لیے کہ پہلے بھی تم انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے، اور اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو. جیسے کہ تم نے انہیں زہر کھلایا، تم ان سے جنگیں کرتے ہو تاکہ انہیں تم قتل کر دو. صاحب تفسیر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یا گزشتہ بھی تم نے پیغمبروں کو شہید کیا اور تم اب بھی ایسا کر رہے ہو. زمانے فعل مضارع یہ اپنے معنی میں بھی زمان حال کے لیے بھی یہ صیغہ یہاں پر بولا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے زمانے ماضی میں بھی قتل کیا، شہید کیا پیغمبروں کو، اور اب بھی تم یہ کام کر رہے ہو. جیسے کہ تم نے کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے جنگیں کی گئی تاکہ انہیں شہید کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. تو تم اب بھی یہ کر رہے ہو. زمان حال کے معنی بھی یہاں پر ثابت آتے ہیں، لیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے کہ کوئی کام کر لیا جائے، کوئی کام کر لیا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ یہ خیال کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس بات کا سوال کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے مجھے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا پینتی کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید ابن العاصم، لبید ابن عاصم جو یہودی ہے اس نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے اس نے؟ دوسرے نے کہا کنگھی، بال اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں کیا ہے۔ پوچھا وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا ذی اروان کے کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس کنویں پر پہنچے۔ فرمایا یہی کنواں مجھے دکھایا گیا ہے، اور فرمایا اے عائشہ اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کے مانند تھا، اس کی کھجوریں شیطان کے سروں کے مثل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو باہر نکالا۔ متفق علیہ یہ حدیث شریف ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، تو یہاں پر صاحب تفسیر نے یہ روایت اس لیے نقل کی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی پوری کوششیں کی ہیں، جادو کرنے کے ذریعے اور پلاننگ کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، اور آپ کے اوپر چٹان اوپر سے بڑا پتھر ڈال کر آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئی۔ الغرض مختلف موقعوں پر مختلف انہوں نے سازشیں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی۔ تو یہ زمان حال پر بھی یہاں پر زمان فعل مضارع اپنے معنی میں بھی یہاں پر ثابت آ سکتا ہے۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے کہ تقتلون استقبال کے معنی میں ہو، یعنی صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو فعل مضارع جو لایا گیا ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ زمان ماضی میں یہ کام کیا گیا تھا، فعل مضارع لا کر زمان ماضی کی حکایت کے لیے لایا گیا ہے تاکہ وہ چیز جو ذہنوں میں حاضر ہو جائے، آ جائے۔ ایک تفسیر، دوسری تفسیر یہ کی گئی زمان حال بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حال ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کئی کوششیں کی تھیں، چاہے وہ جادو کرنے کے ذریعے ہو یا زہر کھلانے کے ذریعے ہو۔ اور ایک تیسری تفسیر صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمان ماضی یا زمان حال نہیں بلکہ فعل مضارع کو یہاں پر زمان استقبال یعنی مستقبل، زمان مستقبل میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے کہ تقتلون استقبال کے معنی میں ہو، مطلب یہ ہوگا کہ تم زمان مستقبل میں ایک فریق کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آلود بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے شہادت پائی تھی، جو خیبر کی یہودیہ نے بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ اس تقریر پر پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر متروک ہوگا، یعنی ان کا ذکر مقدر ہوگا۔ تقدیر کلام یوں ہوگی فریقاً قتلتم و فریقاً تقتلون۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس کو زمانے مستقبل میں لینا بھی جائز ہے، فیوچر کے زمانے میں بھی لینا بھی جائز ہے، جیسے کہ فعل مضارع زمان حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، تو زمان استقبال کے معنی بھی یہاں پر لینا جائز ہے، کیونکہ تم مستقبل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کرنے والے ہو، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت زہر آلود گوشت بکری کا گوشت کھانے سے ہوئی تھی، تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر زمان استقبال میں بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک چیز وارد ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی جواب یہاں پر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ زمان مستقبل میں تم قتل کرنے والے ہو، تو یہاں پر فریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مستقبل میں شہید کرنے والے ہو زہر دے کر۔ تو پھر یہاں پر پچھلے انبیاء کو جو شہید کیا گیا ان کا ذکر نہیں ہے، کیا صرف انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا؟ پھر پچھلے انبیاء کو جو شہید کیا تھا ان کا تو ذکر نہیں اس میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر جب اگر مستقبل کا معنی لیا جائے تو پھر ماضی کا اور حال کا معنی یہاں پر متروک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معنی لیا جائے تو پچھلے انبیاء کو جو شہید کیے قتل کیے وہ معنی متروک ہو جائیں گے، ان کا ذکر مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا ان کا ذکر۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو تقدیری عبارت لا کر بتا رہے ہیں، تقدیر کلام یوں ہوگی، فریقاً قتلتم، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے شہید کر دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک انبیاء کی جماعت کو تم مستقبل میں شہید کرنے والے ہو، شہید کرو گے۔ اس طریقے سے تقدیر عبارت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خیبر کی یہودی عورت نے زہر آلود بھنی ہوئی بکری بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بازو لیا اور اس سے کچھ کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، پھر اس یہودن کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو نے بکری میں زہر ملایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تم کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بازو نے مجھے بتایا ہے، یعنی وہ گوشت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، وہ گوشت خود ہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بازو نے مجھے بتایا ہے۔ عورت کہنے لگی ہاں میں نے واقعی اس میں زہر ملایا تھا۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر نہیں کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو ہم آپ سے راحت پالیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ہم آپ سے چھٹکارا پالیں گے، آپ کے قتل ہو جانے سے، شہید ہو جانے سے ہم پھر اطمینان سے رہیں گے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں رہے گا، ہمیں کوئی پھر قتل کرنے کے واسطے یا ہمارا قلعہ ہم سے چھیننے کے واسطے نہیں آئے گا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ اس سے بچ جائیں گے، تو اس لیے میں نے یہ ملایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے کوئی سزا نہ دی، اور جن صحابہ کرام نے وہ گوشت کھا لیا تھا وہ وفات پا گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر آلود بکری کو کھانے کی وجہ سے اپنے کندھوں پر پچنا لگوائے۔ اس حدیث شریف کو سنن ابو داود کتاب الدیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داود اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا اے عائشہ میں ہمیشہ اس خیبر کے کھانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اب اسی زہر کی وجہ سے میری رگ جان کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مقتول انبیاء اکرام علیہ السلام ان میں داخل تھے جن کو یہود نے جھٹلایا تھا، تو ایک فریق کی تکذیب کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ صاحب تفسیر ایک اعتراض جو ہو سکتا ہے اس کو اعتراض کا جواب یہاں پر عنایت فرما رہے ہیں۔ پہلے اعتراض کیا ہو سکتا ہے اس اعتراض کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ مقتول انبیاء اکرام علیہ السلام ان میں داخل تھے جن کو یہود نے
یہود نے جھٹلایا تھا، تو ایک فریق کی تکذیب کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک فریق بنا کر ان کو علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟ یعنی ایک ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا، تو پھر ایک فریق کی تکذیب کے ساتھ تخصیص کیوں کی گئی اور ایک فریق کو دوسرے فریق سے جدا کیوں گیا؟ تو صاحب تفسیر اس کا جواب دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک فریق کی تکذیب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بعض انبیاء کی تکذیب نہیں کی تھی۔ یعنی ایک فریق کی ایک گروہ کی ایک جماعت کی تکذیب اور ایک گروہ کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، تو یہ دو گروہوں کو الگ الگ کیوں کیا گیا؟ تخصیص کی کیا وجہ؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ تکذیب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ تکذیب کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہیں کی تھی، جیسے کہ حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کی تکذیب نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہ اس لیے ایک گروہ کی تکذیب اور ایک گروہ کو شہید کرنے کی الگ الگ تخصیص کی گئی۔ دوسری وجہ اعتراض کے دور کرنے کی یہ ہے کہ یہاں عطف واو سے ہے، اس لیے بعد کے دونوں میں فریقوں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آگے ان کا کیا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ان کے قول کو یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایمان تو نہیں لائے، پھر اور کیا کہنا تھا ان کا، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان سے جب یہ کہا گیا کہ جب تمہارے پاس پیغمبر لے کر کتابیں لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، تو تم نے کچھ پیغمبروں کو جھٹلا دیا، کچھ پیغمبروں کو شہید کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے کفر کی سبب، تمہارے جھٹلانے کے سبب، تمہاری نافرمانی اور سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھٹکار دیا ہے، تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو تم بہت ہی تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہو، یا تم میں کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہوں۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ غلف، اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا، غلف، غلف۔ غلف جمع ہے اغلفن کی، اس سے مراد وہ دل جس پر خلقتاً ایسا پردہ ہو کہ وہ نہ تو حق بات کو سن سکے اور نہ ہی اس کی حقیقت کا ادراک کر سکے، جو وہ خود کہہ رہا ہو۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ۔ اسی طرح حضرت مجاہد و قتادہ کا قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اصل میں یہ غلف لام کے ضمہ کے ساتھ تھا، مگر پھر تخفیفاً ضمہ گرا دیا گیا، یعنی غلف تھا، غلف اس کو پڑھا گیا ہے تخفیف کے لیے۔ العراج اور ابن عباس نے لام کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ غلاف کی جمع ہوئی، غلاف کی جمع غلف، مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، ہمارے دل علم کے برتن ہیں، ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس اور عطا کا یہی قول ہے۔ الکلبی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے لیے برتن ہیں، جو بات ہمارے دل سنتے ہیں اسے یاد کر لیتے ہیں، مگر تمہاری بات کو یہ قبول نہیں کرتے۔ اگر تمہاری بات میں بھی کوئی بھلائی ہوتی تو اسے بھی یہ ضرور یاد کرتے اور سمجھتے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مفروضے کا رد فرمایا، ریجیکٹ کر دیا ان کے اس بات کو، یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور ہمارے دل علم کے برتن ہیں، جو چیز ملتی ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری باتوں میں کوئی بھلائی اور خیر اور اچھائی نہیں دکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں اس کو۔ تو رب ذوالجلال نے ان کی اس بات کو رد فرما دیا، یعنی ان کے دلوں پر خلقتاً کوئی پردہ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی ان کے دلوں پر پردہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے حقیقت میں پیدائشی طور پر ان کے دلوں پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب یہ ان کے والدین یا ان کی سوچ فکر، ان کا دوستانہ ماحول، ان کے عناد، حسد، مال، ریاست سے ان کی جاہ سے محبت، یہ چیز نے ان کو اندھا کر دیا، اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا ہے۔ اس حدیث شریف کو بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ان کے دل علم کے برتن بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے دل علم کے برتن نہیں ہیں۔ اگر علم کے برتن ہوتے تو یقیناً یہ اچھی چیز کا علم ضرور حاصل کرتے، لیکن انہیں جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز اور ہر خیر اور بھلائی سے دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھٹکار دیا ہے، ہر خیر بھلائی سے دور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو چھین لیا ہے۔ یہ کیسے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں اور استغنا کی ڈینگے مار رہے ہیں، یہ علم کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں جبکہ یہ بہرے ہیں اور ان کی بصارت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، انہیں اندھا کر دیا اور بہرا کر دیا ہے، اور یہ علم کا کیسے دعویٰ کر رہے ہیں اور استغنا کی ڈینگے مار رہے ہیں، یعنی ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو علم کے برتن ہیں، علم سے لبریز ہیں ہمارے دل، تو آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ صرف جھوٹی باتیں ہیں، یہ صرف جھوٹے دعوے ہیں۔ قلیلاً فقلیلاً ما یؤمنون، اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ قلیلاً پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے، ما مبالغہ کے لیے زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ مشرکین سے جو ایمان لائے تھے وہ یہود کی نسبت بہت زیادہ تھے، یعنی مشرکین بہت زیادہ تعداد میں ایمان لائے تھے اور یہود کم تعداد میں ایمان لائے تھے، اس لیے قلیلاً کہا گیا۔ حضرت قتادہ نے اسی طرح فرمایا ہے، یا مما وجب الایمان بہ یؤمنون، مفعول مطلق کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی ایمانا قلیلاً یؤمنون، یا حرف جر کو محذوف کر کے اسے منصوب کیا گیا ہے۔ یہ بقلیل ما تھا، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے تھے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا تھا ان میں سے بہت سے چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے تھے، بہت سی چیزوں کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جیسے کہ وہ بعد کتاب اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور بعد کو جھٹلا دیتے تھے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا حکم دیا، وہ 3 چیزوں کو ترک کر دیا اور ایک چیز کو اختیار کیا، تو اس لیے ارشاد فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، وہ اللہ کے احکامات سے تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے اور زیادہ چیزوں کو ترک کر دیتے یا تکذیب کر دیتے، جھٹلا دیتے۔ واقعی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کثیر ایمان لاتے ہیں نہ قلیل، یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے، یعنی نہ تو زیادہ ایمان لاتے ہیں نہ تھوڑا سا، بلکہ بالکل ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جیسے کوئی دوسرے کو کہتا ہے تم یہ کام بہت کم کرتے ہو، تم یہ کام بہت کم کرتے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تم بالکل نہیں کرتے ہو۔ اس صورت میں قلت سے مجازاً عدم مراد ہوتا ہے، یہ کام تم بہت کم کرتے ہو،
یہاں پر مراد یہ قلت سے مراد یہاں پر بالکل نہیں کرنا لیا جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل ایمان ہی نہیں لاتے ہیں. یہاں پر قلیل بتا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں, وہ بلکہ اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہیں. جو چیز سمجھ میں آئی اس کو اختیار کیا, جو چیز سمجھ میں نہیں اس کی تکذیب کر دی, اس کو جھٹلا دیا. یہاں پر اب یہ آیت کریمہ مکمل ہوئی. اس کے بعد اور ایک آیت کریمہ ہے, اس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے ایپیسوڈ میں اس کو شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اور جب آئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب قرآن مجید, یعنی جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی, یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی قرآن مجید, اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ پیغمبر, وہ نبی, وہ جسے جانتے تھے, تو انکار کر دیا ان کے ماننے سے. سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر. انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آنے والے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کلام مجید کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص پورے احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے احکامات کو صدق دل سے تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.